اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع گفتگو نماز عیدین ہے اور اس پر میں تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں قرآن حکیم سے، احادیث معصومین سے، چونکہ یہ موضوع کافی پیچیدہ بھی ہے اور الجھن والا بھی ہے اور اس پر اکثریت لوگوں کو معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں، تو اس لیے میں نے چاہا کہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری گفتگو کے دلائل اور حقائق سمجھ میں آ سکیں۔ اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آئے پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی تو آپ وہ سوال کومنٹ میں ضرور کریں، میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ نماز عیدین کے موضوع کو سننے اور سمجھنے سے پہلے آپ کو میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ جناب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام معانی الاخبار میں فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی نے کہا کہ مولا آپ کا امر کیسے زندہ ہوتا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ ہمارا امر ایسے زندہ ہوتا ہے کہ جو علوم، جو تعلیم ہم نے بیان فرمائی ہے اس کو سیکھا جائے اور پھر اسے لوگوں کو سکھایا جائے، اس لیے کہ لوگ اگر ہمارے کلام کی خوبی کو سمجھ لیتے تو پھر ہماری اتباع کرنے لگ جاتے۔ تو آئیے میں آج آپ کے سامنے معصومین کے فرامین سے اور قرآن حکیم کی آیات مبارکہ کے ساتھ حق جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح طور پہ بیان کر دوں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ معصوم امام نے نماز عید کس کو کہا ہے، یعنی عید آل محمد نے کس کو کہا ہے، عید کی تعریف کیا بیان کی ہے اور عید کا مقصد اور مفہوم کیا بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ میرا موضوع صرف عید قربان نہیں ہے، اس میں عید فطر بھی شامل ہے، اس میں نماز جمعہ کے احکام بھی آئیں گے، اس لیے کہ جمعہ اور عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان کے جو احکام ہیں وہ ایک ہیں، ان کی شرطیں ہیں، تو آج آپ کے سامنے میں وہی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علل الشرائع جلد نمبر 1 میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے اور مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یوم فطر کو یوم عید اس لیے قرار دیا گیا کہ اس میں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے احسان پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے یہ دن عید کا دن یعنی اجتماع کا دن، فطر کا دن، زکوٰۃ کا دن، رغبت کا دن اور تذرع کا دن ہے، اور اس لیے کہ یہ سال کا پہلا دن ہے رمضان کے بعد جس میں کھانا پینا حلال ہے، کیونکہ سال کے مہینوں میں پہلا مہینہ ماہ رمضان ہے، تو اللہ نے چاہا کہ لوگ جمع ہوں اور اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اب دوسری جو حدیث ہے وہ اصول کافی جلد نمبر 4 اور من لا یحضر الفقیہ جلد نمبر 1 میں ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے دن کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہنسی مذاق میں، کھیل کود میں مصروف ہیں، تو آپ نے اپنے صحاب کی طرف چہرہ مبارک کیا اور فرمایا اللہ نے ماہ رمضان کو اپنی مخلوق کے لیے مسابقت اور مقابلے کا میدان بنایا تھا تاکہ لوگ اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کے حصول میں ایک دوسرے پر سبقت کریں، تو اس میں ایک قوم نے سبقت کی اور وہ کامیاب رہی اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے اور وہ ناکام ہو گئے۔ ان ہنسنے، کھیلنے اور تماشا کرنے والوں پر تعجب ہے، پھر تعجب ہے کہ ایسے دن میں جس میں نیکی کرنے والے کامیاب اور باطل والے خسارے میں رہیں گے، اللہ کی قسم اگر سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تو لوگ دیکھیں کہ نیکی والے کو نیکی کا صلہ کیا مل رہا ہے اور برائی والے کو برائی کا بدلہ کیا مل رہا ہے۔ تو ان دو احادیث معصومین سے پتہ چلا کہ عید کا دن جو ہے اس کا مقصد مسلمانوں کا جمع ہونا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نکلنا ہے گھر سے، اللہ کے احسان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ فطر کا دن یعنی جس میں کھانا پینا حلال ہو، افطار، فطر جو ہے افطار فطر ایک ہی چیز ہے، یعنی کھانا پینا شروع کر لینا، اللہ کی حمد و تقدیس کا دن ہے، اللہ کی طرف سے انعام ملنے کا دن ہے اور اللہ کی اطاعت میں دوسروں پر سبقت لے جانے کا دن ہے اور باطل کے خسارے کا دن ہے۔
اب سوچئے، ایمانداری سے سوچئے، سوچنے پر کوئی پیسے نہیں لگتے کہ کیا ہم نے کبھی ایسے عید کی ہے؟ کیا کسی نے ایسی عید کی آپ کو تعلیم دی یا آپ کو بتایا؟ ہم تو نئے کپڑے پہننے، مٹھائیاں، گوشت، کولڈ ڈرنک، پارٹیاں، مہندی، فیشن، بازاروں میں گھومنا اور ہلہ گلہ کرنے کو عید کہتے ہیں، خوشیاں منانے کو عید کہتے ہیں، لیکن معصوم نے تو یہاں پر ایسی کوئی بات بیان نہیں فرمائی۔ آگے آئیے کہ نماز عید جو ہے کیا وہ واجب ہے یا فرض ہے؟ یہ معصوم کے فرمان سے آپ سنیے گا اور گھبرائیے گا مت۔ یہ میں دوسری بار گزارش کر رہا ہوں کہ اس موضوع کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو حقائق سمجھ میں آ سکیں۔ الاستبصار جلد نمبر 1، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیدین کی نماز فرض ہے۔ اب پھر بحار الانوار جلد نمبر 90، مستدرک الوسائل جلد نمبر 6 میں امام رضا علیہ السلام کا فرمان پاک ہے کہ نماز عید فریضہ واجب ہے جیسے نماز جمعہ واجب ہے، سوائے 5 افراد کے نماز عید ان 5 افراد سے ساقط ہے۔ ایک تو جو بیمار ہو، عورت، غلام، بچہ اور مسافر، ان 5 پر نہ نماز عید ہے نہ ہی نماز جمعہ ہے۔ اب سوچیں کہ امام نے فرمایا ہے کہ نماز عیدین فرض بھی ہے، واجب بھی ہے۔ اب اس واجب کو سنت موقدہ کہنے والے اور رجائے مطلوبیت کہنے والے کیا امام کے مخالف ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر کتاب دعائم الاسلام جلد نمبر 1، بحار الانوار جلد نمبر 86 میں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ فرض ہے اور اس کی طرف جمع ہونا امام عادل کے ساتھ فرض ہے۔ آگے فرماتے ہیں پس جس نے یہ 3 جمعہ ترک کر دیا، یعنی جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے، اگر اس نے 3 فرائض کو چھوڑ دیا اور 3 فرائض کو بغیر کسی علت و عذر کے چھوڑنے والا جو ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ آگے مستدرک الوسائل جلد نمبر 6 میں حدیث ہے، امام رضا علیہ السلام سے سائل نے پوچھا کیا نماز عیدین واجب ہیں؟ فرمایا نماز عیدین نماز یوم جمعہ کی مثل واجب ہے۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ یہ انتہائی اہم مقام ہے، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین یہ واجب ہیں، یہ فرض ہیں۔ ان کو سنت کہنے والے بھی امام کے مخالف ہیں اور رجائے مطلوبیت والے بھی امام کے مخالف ہیں۔ آگے اب نماز عیدین اور نماز جمعہ کی شرائط کیا ہیں؟ تو یہ مستدرک الوسائل جلد نمبر 6 امام رضا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نماز عیدین بہترین ہے آسمان کے نیچے، امام کے ساتھ فرض ہے۔ نماز عیدین ایسے ہی نہیں ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ امام ساتھ ہو۔ یہ امام کی اقتداء میں ہے، یہ بغیر امام کے اور بغیر خطبے کے نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں جو اسے امام کے ساتھ نہ پائے اس کے لیے اس کا اعادہ نہیں، یعنی اس کے لیے اس کو ادا کرنا یا دوبارہ اس کا اعادہ کرنا، دوبارہ ادا کرنا وقت نکل بھی جائے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ پھر فقہ الرضا بحار الانوار جلد نمبر 90 حدیث نمبر 17 میں امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا جو نماز عید ادا نہ کر سکے کیا وہ اپنے گھر میں ادا کرے؟ تو معصوم امام نے فرمایا کہ سنو، نماز عید بغیر امام عادل کے نہیں ہے، امام عادل کے ساتھ نماز عید ہے، بغیر امام عادل کے عید نہیں ہے۔ ابھی امام عادل کی جو تعریف ہے، جو حقیقت ہے، وہ قرآن حکیم اور احادیث معصوم سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آگے پھر مستدرک جلد نمبر 6 میں مولا علی علیہ السلام کا فرمان پاک ہے، حدیث نمبر ہے 6303۔ مولا علی فرماتے ہیں جب حدود قائم کرنے والا امیر قوم میں ہو تب اس قوم پر جمعہ اور عیدین کی نماز واجب ہوتی ہے۔ پھر بحار الانوار جلد نمبر 86 میں مولا علی کا فرمان پاک ہے اور مستدرک جلد نمبر 6 حدیث نمبر 6305 میں
مولا علی فرماتے ہیں کہ حکم حدود اور جمعہ امام عادل کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی حدود کا حکم لگانا اور نماز جمعہ یہ عادل امام کے بغیر بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پھر تہذیب الاحکام جلد نمبر 3 میں اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 5 میں یہ حدیث ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ واجب ہے 7 مسلمانوں پر، 7 قسم یعنی 7 مسلمان ہوں تو جمعہ واجب ہوتا ہے، 7 سے کم مسلمان ہو یعنی 6 مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہو تو ان پہ جمعہ واجب نہیں ہوتا۔ وہ 7 کون سے ہیں اب امام فرما رہے ہیں، یہ 7 بھی عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ سرکار فرماتے ہیں ان میں پہلا امام خود ہے، دوسرا امام کا منتخب کردہ قاضی ہو، تیسرا مدعی حق ہو جو حق کی طرف سے اپنی مدعیت رکھتا ہو، اور چوتھا جو ہے وہ مدعی علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہو، اور 2 گواہ جو امام کے سامنے حد جاری کرنے والے ہوں۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امام نے جو شرط بیان فرمائی ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ امام عادل ہو تو اس کے ساتھ نماز عیدین واجب ہے یا اس کے ساتھ فرض ہے، اور نماز جمعہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم فرقان حمید میں نماز امام عادل سے اللہ تعالیٰ نے کس کو مراد لیا ہے اور اس کے بارے میں معصوم امام نے کیا بیان فرمایا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 28 میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پرہیزگاری کرو۔ اس پر میں پوری ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اس لیے اس کو دوبارہ بیان نہیں کروں گا، اور یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ایمان لاؤ رسول پر۔ ایمان والے بھی ہیں مگر پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ رسول پر۔ جب یہ تم رسول پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ عطا کرے گا اور تمہیں ایسا نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم چل پھر سکو گے۔ تو تعویل الایات کتاب ہے، پیج نمبر اس کا 643 ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے سامنے اسی آیت کی بات کی گئی تو امام نے فرمایا وہ اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا۔ اس سے مراد امام حسن اور امام حسین ہیں جو اللہ کی رحمت کے 2 حصے ہیں، اور ایسا نور قرار دے گا کہ جس کی روشنی میں تم چل سکو۔ تو فرمایا اس نور سے مراد امام عادل ہے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ پھر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 257 نمبر آیت، اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ اللہ ہی ہے جو مومنین کو نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف۔ تو اب تفسیر عیاشی میں اس کی امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے تفسیر فرمایا اللہ گناہوں کے اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف اور مغفرت کی طرف، اور یہ ہوتا ہے امام عادل کی ولایت کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ یعنی اللہ ایمان والا بھی صرف اس کو کہہ رہا ہے جو امام عادل کی ولایت پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ اندھیروں سے بھی اسی کو نکالتا ہے جو امام عادل کی ولایت پر ایمان رکھنے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ امام عادل جو ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے۔ اب اصول کافی جلد نمبر اصول کافی میں ہارونی نے مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ مجھے بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کتنے امام عادل ہیں اور محمد کس جنت میں ہوں گے اور ان کے ساتھ جنت میں کون ہوگا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون، محمد کے بعد 12 امام عادل ہوں گے۔ یہ جو آج جمعے کے اور عیدین کے امام بنے پھر رہے ہیں ان کی حقیقت پر غور کیجیے گا اور قرآن اور معصوم کے فرمان پر بھی غور کیجیے گا۔ 12 امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہوں گے، 12 عادل ہوں گے، انہیں چھوڑنے والوں کا چھوڑ جانا نقصان نہیں پہنچائے گا اور لوگوں کی مخالفت سے انہیں وحشت نہیں ہوگی۔ وہ دین میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوں گے۔ جہاں محمد ہوں گے جنت میں وہیں وہ 12 امام ہوں گے اور وہی 12 امام عادل ہیں۔
معصوم نے حتمی طور پر فرمایا کہ 12 ہی عادل معصوم ہیں، 13ویں کی بات نہیں کی۔ پھر دیکھیے کہ جمعہ عیدین پڑھانا امام عادل کا حق ہے، اور جو امام عادل کے حق پر غاصب ہو کر یہ کام کرے تو آپ سوچئے گا کہ اگر کوئی 14 صدیاں پہلے امام کا حق کا غاصب ہے تو ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، تو جو آج امام معصوم کے حق کا غاصب ہوگا اس کے لیے ہم کیا کریں گے۔ اور پھر جو مومنین کو مغالطہ دیا جاتا ہے، انہیں گمراہ کیا جاتا ہے، وہ 2 روایتیں ہیں تاریخ میں کہ جو آدھی ادھوری سنا کر مومنین کو بہکایا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ دونوں رکھنے لگا ہوں۔ پہلی جو روایت ہے وہ روضۃ الشہداء میں ہے۔ یوم عید امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لباس جنت سے آئے۔ یہ حدیث سنا کر کہا جاتا ہے کہ دیکھا اگر خوشی والی بات نہیں تو جنت سے لباس کیوں آئے، شہزادوں نے لباس کیوں پہنے۔ آئیے آج آپ کے سامنے میں پوری روایت بیان کرتا ہوں۔ جبریل جو لباس لائے تھے وہ سفید رنگ کے تھے۔ جناب حسنین کریمین نے فرمایا کہ نانا جان، عرب کے لوگوں کے لباس تو رنگین ہیں لیکن ہمارے لباس سفید ہیں۔ تو جبریل ایک تشت میں پانی لائے، عرض کیا اس پانی سے آپ جو رنگ چاہیں گے وہ آپ کے کپڑوں کا ہو جائے گا۔ تو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسنین بیٹا آپ کون کون سا رنگ پسند کریں گے؟ تو امام حسن نے اپنے لیے سبز رنگ پسند کیا اور امام حسین نے سرخ رنگ پسند کیا۔ جب یہ دیکھا تو جبریل بہت روئے۔ پاک رسول صلوات اللہ علیہ نے وجہ پوچھی تو عرض کی کہ مولا امام حسن جو ہیں وہ زہر سے شہید ہوں گے، اور زہر اتنا شدید ہوگا کہ جسم اقدس کا رنگ سبز ہو جائے گا، اور امام حسین علیہ السلام تلوار سے شہید ہوں گے اور ان کا جسم اقدس ان کے خون سے سرخ ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ یہاں پر خوشی والی کون سی بات ہے؟ یہ تو عزاداری کی سند ہے کہ عید والے دن بھی عزاداری ہے اور عید والے دن بھی آل محمد کا غم ہے۔ دوسری جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ عیون اخبار الرضا کی روایت ہے، اور وہ بھی آدھی ادھوری آپ کو سنائی جاتی ہے، جس کی شروعات میں یہ لفظ میں نے خود بڑے لوگوں سے سنا ہے کہ کس شان سے امام رضا نماز عید کے لیے نکلے تھے۔ آئیے میں آپ کو وہ شان دکھاؤں۔ عیون اخبار الرضا میں ہے کہ عید الفطر کا دن آیا، مامون نے جو اس وقت کا لعین حاکم تھا جس نے بعد میں معصوم کو زہر دلوایا، امام رضا علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ عید کا خطبہ دیں تاکہ لوگ مطمئن ہوں۔ امام نے جواب بھیجا کہ تو جانتا ہے میرے اور تیرے درمیان کچھ شرطیں ہیں، میں نے کچھ شرطوں پر تیری ولی عہدی کو قبول کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کام سے معاف رکھو۔ اگر تو ایسا نہیں کرتا تو پھر معصوم امام علی رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں عید کے لیے ایسے نکلوں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب نکلا کرتے تھے۔ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا مومنین کو کہ یہ حق ہیں؟ آدھی ادھوری روایت سنا کر یزید کی طرح اپنا مفاد اور مطلب نکال لیتے ہیں۔ تو مامون نے کہا جیسے آپ کا دل چاہے۔ عید والا دن سورج طلوع ہوا تو امام رضا علیہ السلام نے غسل فرمایا، سفید امامہ سر مبارک پہ رکھا، امامے کے ایک حصے کو سینے پہ لٹکا لیا اور دوسرے حصے کو دونوں کاندھوں پہ ڈال لیا۔ اس کے بعد آستینیں الٹی، بٹن کھول کے آستینوں کو الٹا، پاؤں سے نالینیں اتار دیں، اور اتارنے کے بعد معصوم کے پاس جو صحابی کھڑے تھے مولا کے فرمایا تم بھی ایسا ہی کرو۔ پھر آپ نے عصا اپنے ہاتھوں میں لیا اور ننگے قدم آپ سرکار باہر نکلے۔ جب دروازے کے قریب آئے، گھر کے دروازے کے قریب، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے سرکار نے 4 تکبیریں کہیں، اور 4 تکبیریں آسمان کی طرف چہرہ مبارک کر کے کہیں۔ تو راوی کہتا ہے کہ ہمیں لگا کہ دیوار و در بھی آپ کے ساتھ آپ کے تکبیر کا جواب دے رہے ہیں۔ اور پھر جب معصوم گھر سے باہر نکلے تو عوام نے دیکھا، سب نے اپنے اپنے جوتے اتار دیے معصوم کو دیکھ کر۔ اب امام نے 4 دفعہ تکبیر بلند فرمائی، جیسے جیسے امام کی آواز بلند ہوتی گئی ویسے ویسے ارد گرد سے گریہ کی، بکا کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔
راوی کہتا ہے کہ حتیٰ کہ یہ گریہ و بکا اتنا بڑا کہ لگ رہا تھا کہ شہر لرز رہا ہے گریہ و بکا سے۔ اب امام دروازے سے باہر نکلے تو کچھ لوگ جو سردار تھے اس علاقے کے، وہ گھوڑوں پہ سوار عیدگاہ کی طرف جانے کے چکر میں تھے۔ جیسے ہی انہوں نے امام کو اس حال میں دیکھا کہ آستینیں الٹی ہوئی ہیں، شہنشاہ نے اپنا پاؤں مبارک میں نالین نہیں ہے اور سرکار اس عالم میں تشریف لا رہے ہیں اور لوگ بھی پیچھے جن کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں، تو وہ اپنے گھوڑوں سے نیچے گرے۔ اب راوی کہتا ہے کہ کیفیت اور صورتحال یہ بن گئی تھی کہ لگ رہا تھا کہ زمین و آسمان بھی گریہ کر رہے ہیں۔ تو مامون تک یہ بات پہنچی تو فضیل بن سہل نے کہا کہ اگر امام اسی طرح مصلی تک پہنچ گئے تو 2 ریاستیں ہو جائیں گی اور لوگوں میں فتنہ برپا ہو جائے گا۔ میری یہ رائے ہے کہ تم ان کو واپس جانے کا کہو۔ تو مامون لائن نے کسی سے کہا انہیں واپس جانے کا، اور امام واپس آ گئے۔ یہ ہے وہ پوری روایت جو صرف اپنے مفاد کے لیے امام کس شان سے نکلے تھے، اتنا کہہ کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اب آگے کا سوال یہ ہے کہ کیا امام نے کسی کو مقرر کیا عیدین پڑھانے کے لیے؟ تو تہذیب الاحکام جلد نمبر 3 میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے، لوگوں نے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آپ کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں جو عیدین کی صلاۃ پڑھائے، نماز پڑھائے۔ تو مولا علی نے فرمایا میں سنت رسول کی مخالفت نہیں کرتا۔ پتہ چلا نہ رسول کریم نے کسی کو خلیفہ مقرر کیا نماز پڑھانے کے لیے، نہ ہی مولا علی نے کیا اور نہ ہی کسی اور امام نے کیا۔ اب وہ روایات جن سے حقیقی مومنین بھی پریشان ہو جاتے ہیں، آئیے کچھ وہ روایات بھی پیش کر دوں اور ان کا جواب بھی پیش کر دوں تاکہ موضوع گفتگو جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائے۔ معانی الاخبار پیج نمبر 1 میں امام باقر علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہو تو ان کی معرفت سے پہچانو، اور ان کی معرفت یہ ہے کہ وہ روایت کو درک کر لیتے ہیں، روایت کی حقیقت، روایت کے ادراک تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو پہلی روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ مان لا یحضر الفقیہ جلد نمبر 1 میں ہے اور تہذیب الاحکام جلد نمبر 3 میں ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز عیدین امام کے ساتھ سنت ہے، اور ان 2 نمازوں، نماز عید الفطر اور نماز عید قربان سے پہلے اور بعد میں، اس دن میں، رات میں نہیں، وہ تو فجر کی نماز ہوتی ہے، دن میں ان 2 نمازوں سے پہلے زوال تک کوئی نماز نہیں ہے۔ اب سنت کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو سنت بھی بتا دوں، کیونکہ نبی کی سنت نماز نبی نے پڑھی تھی، معصوم نے بھی، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پڑھی تھی، تو اب یہ سنت بنائی جاتی ہے۔ تو آئیے میزان الحکمت جلد نمبر 5 سے میں سنت بتاؤں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت 2 ہیں، ایک نبی کی سنت ہے، ایک امام عادل کی سنت ہے۔ تو بھائی امام عادل کی سنت اگر پہلے امام نے کچھ وقت کے لیے نماز عید پڑھی ہے اور بعد میں اس کو ساقط کر دیا اور بعد میں 11 اماموں میں کسی نے بھی نہیں پڑھی، تو بھائی اس کو آپ سنت امام نہیں کہہ سکتے۔ سنت وہ ہوتی ہے جو مسلسل رہے، یہ نہیں کہ ایک لمحے کے لیے عمل کیا اور پھر بعد میں اس کو کبھی نہیں کیا تو اس کو آپ سنت قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ سنت کا مطلب ہے جس عمل پر نہ تو معصوم نے خود روکا ہو اور نہ ہی اس پر رکنے کا حکم دیا ہو۔ تو آئیے دوسری روایت جو پیش کی جاتی ہے مومنین کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ علل الشرائع جلد نمبر 2 پیج نمبر 399 ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو عرش سے پکارنے والے نے پکارا، اے نبی کے بعد گمراہ ہو جانے والی امت، اللہ تمہیں قربان اور فطر کی توفیق نہیں دے گا۔ اگر عید نہ منانا، یہاں پر سوال یہ ہے، اگر عید نہ منانا امام کی یا اللہ کی جانب سے بد دعا ہے تو ہمیں عید منانی چاہیے جی، ہمیں گھومنا پھرنا چاہیے، نئے کپڑے پہننے چاہیے، کھانا پینا چاہیے۔ تو سرکار یہاں پر جو بد دعا ہے وہ اس امت کے لیے ہے کہ جس نے امام حسین کو شہید کیا کہ اب اللہ تمہیں قربان اور فطر کی توفیق نہیں دے گا۔ سب سے پہلی بات، روایت میں لفظ عید ہے ہی نہیں، اور جو
قربانی ہے، آپ وہ جانتے ہیں قربانی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ بکرا ذبح کریں، قربانی کردار میں بھی ہوتی ہے، قربانی اثار میں بھی ہوتی ہے، رویے میں بھی ہوتی ہے۔ اور فطر کا معنی کسی چیز کا کھول دینا ہے، اس کو آپ صرف رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتے۔ تو آگے اب اسی یہ دو جو میں نے روایات پیش کی ہیں، ان کی حقیقت کو سمجھنا تو آپ اصول کافی جلد نمبر 4 میں امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ سنیے۔ امام باقر فرماتے ہیں جب لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، فرشتے نے منادی کی، اے نبی کی اطرت کو قتل کرنے والی ظالم امت، اللہ تمہیں روزے اور افطار کی توفیق نہیں دے گا۔ اب یہ ہے وہ تھوڑی سی صورتحال۔ اب مزید آگے کہ عید پر اصحاب امام کا عمل کیا ہوتا تھا، جو امام کے مخلص صحابی تھے ان کا رد عمل، طرز عمل کیا ہوتا تھا۔ بہار الانوار جلد نمبر 47 مولا بن خنیس عید کے دن بال بکھیرے خاک آلود غم زدہ حالت میں صحرا کی طرف نکل جاتے، اور جب بھی خطیب کو منبر پر جاتا دیکھتے تو اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہتے، یا اللہ یہ مقام تیرے خلفاء اور تیرے اوصیاء کا ہے، اور ان کا مقام ہے جنہیں تم نے اپنی امانت کے لیے مخصوص کیا، اور تو ہی اشیاء کا مقدر کرنے والا ہے، تیرا فیصلہ مغلوب نہیں ہو سکتا، نہ تیری حتمی تدبیر سے تجاوز ہو سکتا ہے، تیرے خلفاء، تیرے مصطفیٰ، تیرے چنے ہوئے بندے مغلوب بھی ہو چکے، مقہور بھی ہو چکے، اور اسی کیفیت میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے حکم کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تیری کتاب قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے، تیرے فرائض تیری شریعت سے مٹائے جا رہے ہیں، اور تیرے نبی کی سنت کو ترک کیا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے جو پہلے دشمن ہیں، جو آخرین میں آئیں گے، جو محمد و آل محمد کے اگلے اور پچھلے مرتد یعنی محمد و آل محمد سے پھر جانے والے ہیں، یا اللہ سب پر لعنت فرما۔ اب میں امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو مشہور زمانہ کتاب صحیفہ کاملہ میں موجود ہے۔ مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ مقام، اور یہ مفتی جعفر حسین کا ترجمہ ہے، آپ بریکٹ میں بھی دیکھیے کہ انہوں نے یہاں پر جو جمعے کی اور عیدین کی امامت ہے نا، اسی کو مراد لیا ہے، اور وہ لکھی ہے انہوں نے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ مقام یعنی امامت کا مقام جو ہے نماز جمعہ کا، یہ تیرے خلفاء اور تیرے وصیوں کا ہے، اور تیرے امانت داروں کا محل ہے، یعنی بیٹھنے کا مقام ہے، کہ جن کو تو نے بلند و بالا درجہ دیا، لیکن ظالموں نے اسے غصب کر لیا۔ نہ تیرا امر مغلوب ہوتا ہے، نہ تیری تدبیر مغلوب ہوتی ہے، جیسے تو چاہے اس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ تیرے وصی، تیرے خلفاء مظلوم و مقہور ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے احکام بدل دیے گئے ہیں، اور تیری کتاب ٹھکرا دی گئی، فرائض و واجبات میں تحریف کر دی، تیرے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا گیا۔ اے اللہ اپنے خلفاء کے اولین و آخرین دشمنوں پر لعنت فرما، اور ان پر بھی لعنت فرما جو ان کے اس عمل پر راضی ہیں اور ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ یہ جو آخری دعا کا ٹکڑا ہے نا لعنت والا، یہی مولا بن خنیس نے بیان فرمایا تھا، اس لیے کہ وہ معصوم کے پاس آنے جانے والے تھے، معصوم سے حق کو سننے والے تھے، اور اسی حق پر وہ ایمان رکھتے تھے۔ اب اصول کافی جلد نمبر 4 میں ہے امام باقر علیہ السلام کی حدیث پاک کہ اے عبداللہ، مسلمانوں کی کوئی ایسی عید نہیں ہے، خواہ پہلے عید قربان ہو یا عید فطر، لیکن جب یہ عیدیں آتی ہیں تو آل محمد کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ راوی نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس طرح کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا حق غیروں کے قبضے میں ہے۔ پھر میزان الحکمت جلد نمبر 5 پیج نمبر 233 میں مولا علی علیہ السلام کا فرمان پاک ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے زمین کی طرف نگاہ کی اور ہمیں مختار کیا، اور ہمارے لیے ہمارے شیعوں کو چن لیا، جو ہماری نصرت کرتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، ہماری راہ میں اپنے جان اور مال کو خرچ کرتے ہیں، وہ ہمارے ہیں اور ہم میں سے ہیں، اور جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔
اور میں یہ جو اب فرمان باغ سنانے لگا ہوں اس پر میں پہلے ویڈیو بھی اپلوڈ کر چکا ہوں کہ امام سجاد بہار الانوار جلد نمبر 46 عربی میں کہ دنیا اپنی عیدیں مناتی ہے اور ہماری عیدیں ماتم میں گزرتی ہیں۔ یہاں کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر عید کی بات ہے اور عید پر عزاداری کرنی ہے تو آپ کو چاہیے کہ پھر عید غدیر پر بھی اور عید زہرہ پر بھی عزاداری کریں۔ تو بھائی معصوم نے بڑا واضح فرمایا ہے کہ لوگ اپنی عیدیں مناتے ہیں اور لوگوں کی جو اکثریت عید مناتی ہے وہ عید فطر اور عید قربان ہی ہے، نہ کہ عید غدیر اور عید زہرہ۔ یہ صرف اور صرف ہم ہی مناتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ حق، وہ تفصیلی گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی۔ امید ہے آپ اس کو غور و فکر کریں گے، سمجھیں گے۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ اپنے کامنٹ میں ضرور لکھیے گا، میں آپ کے سوال کا تفصیل سے جواب دوں گا۔ اور دعا گو ہوں، اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو حق پر قائم و دائم رکھے، ہر باطل اور ہر شیطانیت سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔